نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق بربك فلا تكن من الممترين. میرے محترم دوستوں، پچھلے جمعے میں حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ قرآن پاک کی آیتیں اس کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو واقعہ ذکر فرماتے ہیں اس میں یہود اور نصارہ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا اور عیسیٰ علیہ السلام جھولے کے اندر بولنا شروع ہوئے اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے. اور بغیر باپ کے جب پیدا ہوئے تو عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو ایمان آنے والے تھے ان میں سے اس وقت جن کو آج ہم عیسائی کہتے ہیں، نصارہ کہتے ہیں، یہ لوگ تھے. لیکن انہوں نے بعد میں کیا کیا کہ بعد میں یہ ایک شعبے میں پھنسے جس میں ان کا جو ایمان تھا وہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ استغفر اللہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. اور پھر حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں نعوذ باللہ وہ کہتے حضرت مریم علیہ السلام اللہ کی بیوی ہیں. اور پھر ان تینوں کو کیا کرتے؟ شریک ٹھہراتے، یعنی تین خدا کی مانتے، عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ، یعنی یہ تین کو خدا مانتے. فرمایا یہ تینوں خدا ہیں اور یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں. یہ حضرت جو عیسائی تھے، حضرات نصارہ قوم تھی، ان کے اندر یہ عقیدہ پیدا ہوا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت کے اندر اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الیہ ومطہرک من الذین کفروا، یہاں پر اللہ نے چار جو شبہے تھے ان کا جواب دیا ہے. فرمایا جس وقت اس قال اللہ نے کہا عیسیٰ انی متوفیک، میں لے لوں گا تم کو، و رافعک اور اٹھا لوں گا، الیہ ومطہرک اپنی طرف، مطہرک پاک کر دوں گا، من الذین کفروا ان لوگوں سے جنہوں نے گناہ کفر کیا، وجائل الذین تبعوک اور رکھوں گا ان کو جو تیرے تابع ہیں، فوق الذین غالب ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک. یعنی ہم اللہ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ جس وقت یہ تجھے کیا کریں گے، مارنے کی کوشش کریں گے تو میں کیا کروں گا، میں آپ کو سنانے کی طرف اٹھا لوں گا، متوفیک و رافعک الیہ اپنی طرف اٹھا لوں گا. اور پھر آگے اللہ نے دو چیزیں خوشخبری سنائی. فرمایا جو آپ کے ماننے والے ہوں گے ہم ان کو قیامت کے دن تک ان لوگوں کے اوپر کہ جو آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، ایک آپ کے ماننے والے ہیں اور ایک وہ لوگ ہیں جو آپ کو تکلیف دینے والے ہیں. یہ جو آپ کو تکلیف دینے والے ہیں، آپ کو شہید کرنے والے ہیں، آپ کو دنیا سے بچانے والے ہیں، ہم ان لوگوں پہ جو آپ کے ماننے والے ہیں کو بلند کر دیں گے. اور کیا ہوگا قیامت تک یہ جو آپ کو تکلیف دینے والے ہیں یہ ان لوگوں کے تابع ہو کے رہیں گے جو آپ کو ماننے والے ہیں. ان میں سے دو قومیں تھیں، ایک عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو عیسائی آگے اور دوسرے مسلمان. اب عیسائی جو ہیں فرمایا کہ ہر نبی جو آتا ہے وہ مسلمان بن کے آتا ہے، یعنی مسلمان توحید کا دعویٰ کرتا ہے اور نبی جو ہے نا توحید سکھاتا ہے لوگوں کو. کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے توحید کو لوگوں کو نہ سکھایا ہو. نہ نبی شرک کرتا ہے نہ لوگوں کو شرک کی دعوت کرتا ہے. اور عقیدہ کیا بتاتا ہے کہ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے. یعنی یہ عقیدہ ساری انسانیت کا عقیدہ ہے. ساری انسانیت کا عقیدہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہی عقیدہ چلتا رہا. یعنی جو نبی بھی آتا وہ یہی کہتا کہ کہہ دو لوگوں اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے مد مقابل اس کا مقابل کوئی بھی نہیں. پھر عیسائیوں نے یہ کہا، یہودیوں نے یہ کہا تھا اور عیسائیوں نے یہ کہا، کہنے لگے ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہنے لگے کہ بھئی یہ ابراہیم جو تھے نا یہ نصرانی تھے، یعنی کہتے یہود کہنے لگے کہ یہ کیا تھے، یہودی تھے، اور نصرانی کہنے لگے نصارہ عیسائی کہ یہ عیسائی تھے. تو اللہ نے آیتیں اتاری، فرمایا ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما. ابراہیم علیہ السلام نہ نصرانی تھے نہ یہود تھے، بلکہ ولکن کان حنیفا مسلما،
وہ یکسوئی کے ساتھ مسلمان ہونے والے تھے اور سب شریکوں سے مل کرنے والے تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اور پھر ساتھ فرمایا کہ یہ جو تم دعویٰ کرتے ہو نا کہ ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے یا یہود تھے، اے عیسائیوں کی جماعت، اے یہودیوں کی جماعت، تمہارے پر تو دو کتابیں نازل ہوئی ہیں، قرآن اور انجیل، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بعد میں آئی ہیں، پہلے ابراہیم علیہ السلام آئے ہیں۔ تو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں نہ تورات کے اندر یہ کہا کہ وہ نصرانی تھے، نہ انجیل کے اندر کہا کہ وہ نصرانی تھے، نہ انجیل کے اندر کہا کہ وہ نصرانی تھے اور نہ یہود تھے، بلکہ کیا کہا؟ قرآن جب ظاہر ہوا تو قرآن پاک کے اندر اللہ نے فرمایا کہ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما، فرمایا ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے بلکہ وہ تو مسلمان تھے۔ ہم نے عقیدہ بتایا، پھر فرمایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو یہود نے کیا کیا؟ مخالفت کی، تو مخالفت کرنے میں کچھ لوگوں نے ساتھ دیا، تو جنہوں نے ساتھ دیا ان کو عیسائی کہا جاتا ہے۔ لیکن آج بھی دور کا عیسائی عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان غلط نہ رہا، عقیدہ غلط نہ رہا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں، کچھ عیسائیوں میں سے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو اللہ کا رسول اور اللہ تعالیٰ کا بندہ مانتے ہیں، لیکن اکثریت کے ساتھ وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ ماشاء اللہ کہ وہ شرک میں پھنس چکے، وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام خدا خود خدا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پہ اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم اے عیسیٰ جس وقت کیا کریں گے کہ یہ لوگ آپ کو مارنے کی کوشش کریں گے، آپ کو کیا کریں گے، انہوں نے سازش کی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ سولی پہ لٹکا دیا جائے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا گیا کہ ایک بند کمرے میں بند کر دیا، اور کمرے میں بند کرنے کے بعد آپ کو قید کیا، قید کرنے کے بعد آپ پھانسی کے لیے تیاری شروع کی۔ تو اللہ نے کیا فرمایا اے عیسیٰ آپ ایسا کریں، ڈرے نہیں، ہم آپ کے ساتھ کیا کریں گے؟ ایک تو یہ ہے اس کا اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا، جس وقت کہا اللہ نے عیسیٰ سے کہ میں لے لوں گا تجھ کو، اٹھا لوں گا الیہ مطہرک اپنی طرف، اور میں ایک تو یہ ہوگا، یہ وعدہ کیا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام ہم آپ کو طبی موت دیں گے، ان کے مارنے سے آپ نہیں مر سکتے۔ یعنی طبی موت کیا ہے؟ انسان اپنی موت مر جاتا ہے، کسی کے مارنے سے نہیں مرتا۔ متوفی کا ہم آپ کو موت دیں گے، طبی موت، کہ آپ ان کے ہاتھوں سے نہیں مریں گے، بلکہ آپ کی جب وفات ہوگی تو آپ اپنی موت میں دنیا سے جائیں گے۔ تو ہمارے یہاں پہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا، تو یہاں پہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں دوبارہ آئیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ عیسیٰ علیہ السلام جتنے بھی عیسائی ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ تین خدا ہیں، جیسے ثالث الثلاثہ، مریم علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے کہا، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے خدا کہا، اور حضرت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں ان کا جو یہ غلط عقیدہ ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اے عیسائیوں کی جماعت، کیا میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں خدا ہوں؟ میں نے تو تمہیں نہیں کہا تھا خدا ہوں۔ تو ان کو شبہ کس وجہ سے پڑا؟ ان کو شبہ اس وجہ سے پڑا کہ ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ، مریم علیہ السلام کے بدن سے عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اب بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو شبہ لگا کہ جو انسان بغیر باپ کے پیدا ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اور مریم علیہ السلام کے جیسے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو عیسیٰ علیہ السلام نے گویائی یعنی جھولے میں بولنا شروع کیا۔ یعنی بچے کی ہماری فطرت کیا ہے کہ جھولے میں نہیں بول سکتا، جب جیسے جیسے بڑا بچہ ہوتا ہے اور بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے، جب 4 سال کا 3 سال کا، پھر بولنا شروع ہوتا ہے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جھولے میں بولنے لگے۔ جس وقت مریم علیہ السلام کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو وہاں میں کیا حالت تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہوتے وقت مریم علیہ السلام اپنے گھر سے نکل کے غسل خانے میں نہانے کے لیے گئی ہیں، تو درمیان میں آڑ دی، تو جہاں پہ اللہ نے جبرائیل السلام کو بھیجا اور حکم دیا کہ اے جبرائیل جا کے میری بندی مریم کو خوشخبری سنا کہ ہم تمہیں بیٹا دینے والے ہیں۔